الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خاطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. میرے محترم و مکرم معزز سامعین اکرام، بزرگان دین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، پچھلے تقریباً 4 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے ایک پیارے آقا علیہ السلام کے حدیث اور اس کے مفہوم اور جو عوام میں جو برائی پھیل رہی ہے اور عمومی شکل کیسے اختیار کر رہی ہے اور اس کو کیسے روکا جائے، اس کے بارے میں مسلسل آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے. اور یہ بھی بتایا گیا تھا تقریباً 4 جمعے پہلے کہ اگر کوئی گناہ ہے، اگر وہ انفرادی طور پر گناہ ہوتا ہے، اجتماعیت اختیار نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی چاہے وہ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، کوئی فرد، اللہ تعالی اس کو معاف فرما دیتے ہیں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر اڑا نہیں رہتا تو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دیتے ہیں. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو ایک ایک فرد کی طرف سے دھیرے دھیرے وہ گناہ اتنا پھیلتا ہے، اب ہر وہ گناہ اور اتنا عام ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں اب اس سے کوئی چھوٹا بڑا بچ نہیں پاتا، ہر شخص اس گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے. اگر انفرادی طور پر گناہ ہے تب تو اللہ تعالیٰ کی معافی ہے، لیکن اگر کوئی گناہ عمومیت کو پا جائے، اکثر عوام اس گناہ میں شریک ہو جائے، تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے عذاب کا انتظار کریں. اور اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل فرماتے ہیں. یہ میں آپ کو اپنی زبانی بات نہیں بتا رہا ہوں بلکہ قرآن مجید اس بات کا گواہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب کسی بھی قوم پر عذاب نازل فرمایا تو اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ عذاب عمومیت میں شامل ہو گیا تھا. یعنی وہ گناہ اتنا زیادہ عام ہو گیا تھا کہ کوئی اس سے بچ نہیں پا رہا تھا. وہاں تک اللہ نے دیکھا اور انتظار کیا. جب بے انتہا گناہ عام ہو گیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کے فرشتوں کو نازل فرمایا. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. دو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ایسی عمر کے وقت آئے جبکہ اولاد ہونا بالکل ممکن نہیں تھا. بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے ابراہیم علیہ السلام. فرشتے آئے اور آ کر ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ہم آپ کو
اسحاق علیہ السلام کی یعنی آپ کے بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. فرشتوں نے خوشخبری دی، تھوڑی سی گفتگو ہوئی. اس کے بعد جب وہ فرشتے جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ صرف مجھے بچے کی خوشخبری دینے کے لیے نہیں آئے بلکہ آپ کی اور ایک بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ایک بھی وجہ ہو سکتی ہے. فلما جاء آل لوط المرسلون قال فما خطبكم أيها المرسلون. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ کس قوم کی طرف بھیجے گئے ہو؟ خوشخبری تو الگ جگہ ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ صرف آپ کا آنا صرف میری خوشخبری کے لیے نہیں ہے، کوئی اور بھی مقصد چھپا ہوا ہے. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. فرشتوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے. وہ مجرم قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، جو ایک ایسے گناہ میں مبتلا تھی جو زنا سے بھی بالکل بدتر گناہ تھا، اور وہ گناہ عمومیت کی شکل اختیار کر لیا تھا. ہر چھوٹے میں ہر بڑے میں وہ گناہ عام ہو گیا تھا. قوم کا بستی کا کوئی فرد ایسا نہیں تھا جو اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. ایک تو ہے ایک دو مرتبہ یا ایک انسان سے ہو جائے اللہ معاف کرتے ہیں، لیکن اگر وہ گناہ عمومیت کو اختیار کر لے، امت کا اکثر حصہ اس گناہ میں ملوث ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کا نزول فرماتا. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین. ہم لوط علیہ السلام کی طرف عذاب دے کر بھیجے گئے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو ہم چھوڑ دیں کیونکہ وہ لوگ اس سے بری ہیں. الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین. لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بھی جو بیوی ہے وہ بھی انہی قوم میں شامل ہے، نبی کی بیوی ہے، وقت کے اولو العزم پیغمبر ہیں. لیکن جب گناہ عام ہو جائے اور اس گناہ میں نبی کی بیوی بھی ساتھ دے دے، پھر وہ نبی کی بیوی بھی محفوظ نہیں ہو سکتی. نبی بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتے. الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین. دوپہر کے وقت میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس وہ فرشتے نہر کے پاس گاؤں میں آئے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی نے جب ان کو دیکھا تو اپنے والد کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اے ابو جان، ہم نہر کے پاس دو نوجوانوں کو جو بالکل انتہائی خوبصورت ہیں ہم نے ان کو دیکھا. اگر قوم کے لوگ اگر ان کو دیکھ لیں تو پھر وہ ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں رہیں گے، لہذا میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ان کو اپنا مہمان بنا لیں. چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام ان کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو، اور یہ گاؤں کے جو لوگ ہیں انتہائی بدتمیز ہیں، انتہائی بدسلوک ہیں، اور یہ ان کے اندر ایسی بے حیائی کے کام پائے جاتے ہیں شاید کہ پورے روئے زمین میں بھی اس طرح کے کوئی گناہ نہ کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ 4 حصوں میں یہ تھے، 1-1 لاکھ ایک گروہ کا فرد تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو سمجھاتے، حضرت لوط علیہ السلام بھی سمجھاتے، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ان کو سمجھاتے انسانی شکل میں، لیکن وہ مانتے ہی نہیں تھے. گناہ کرتے کرتے گناہ کی جڑ کو پہنچ گئے. بہرحال گاؤں والوں کے شر سے بچانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر کا مہمان بنایا اور فرمایا قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون.
چھپکے سے حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، کیونکہ وہ قوم میں ملنے جلنے والی تھی، تو جا کر ان لوگوں کو بتایا، اپنی قوم کو بتایا کہ ہمارے پاس ہمارے گھر میں دو نوجوان ہیں جو بالکل خوبصورت ہیں، بہت خوبصورت ہیں، چاہے تو تم لوگ آ کر ان سے اپنی خواہش پوری کر سکو۔ گاؤں والے ڈرتے ہوئے آئے، بھاگتے ہوئے، خوشخبری مناتے ہوئے، وجاء اہل المدینہ یستبشرون، خوشی مناتے ہوئے آئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے پر، اور کہا ہم نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ کوئی مہمان اپنے پاس نہ رکھے، اس کے باوجود آپ نے مہمانوں کو رکھا، لہذا آپ ہمیں نہ روکیے۔ قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين، مجھے رسوا مت کرو تم ان لوگوں کے بارے میں۔ ان دو نوجوان جو خوبصورت شکل میں آئے ہوئے فرشتے تھے، انہوں نے کہا آپ ہماری طرف سے بالکل بے فکر رہیے، ہم اللہ کی طرف سے ان کے لیے عذاب لے کر آئیں گے، اور وہ عذاب ایسا سخت عذاب ہوگا کہ ان کے کلیجے پھٹ کر رہ جائیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی ساری بستی کو آسمان تک اٹھایا، اور صبح کے وقت میں ان کے اوپر ایسی سخت ترین چیخ آ پکڑی جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ کر رہ گئے، یہاں تک کہ اس شہر کے اس گاؤں کے جو کتے تھے ان کی آواز بھی فرشتے سن رہے تھے، اتنا اوپر اس قوم کو اٹھایا گیا، وہاں سے ان کو پلٹ دیا گیا، کوئی نہیں بچا، حتیٰ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی نہیں بچی۔ میرے عزیزوں نوجوانوں، بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ انفرادی طور پر ایک شخص کے اندر پایا جاتا ہے اور پھر وہ اللہ سے معافی تلافی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اب وہ گناہ کتنے بھی کیوں نہ ہو، حتیٰ معلوم یغرغر، جب تک کہ موت کا آخری ٹھسکا نہ لگے، اس وقت اس سے پہلے اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتے۔ لیکن اگر کوئی گناہ عمومی شکل اختیار کر لے، ساری قوم کو ایک ساتھ توبہ کرنے کی توفیق تو نہیں ملتی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی عذاب کے فرشتے نازل فرمائے۔ امت محمدیہ میں جو عمومی شکل جو گناہ اختیار کر رہا ہے وہ زنا کا گناہ ہے، بے حیائی کا گناہ ہے، جس کا علاج آپ علیہ السلام نے بتایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تمہیں چاہیے کہ تم نکاح کر لو، اور نکاح کرو گے تو زنا جیسے بڑے گناہوں سے تم بچو گے، بہت بڑا گناہ ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ گناہ امت محمدیہ میں اتنا پایا جا رہا ہے، ہر روز آپ کیسز دیکھتے ہی رہتے ہیں، عمومیت کو اختیار کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ کا عذاب ہم پر آ پکڑے۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے عذاب کے بعد ایمان والوں سے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں ان واقعات میں، کیوں دیکھ کر نہیں سیکھتے یہ لوگ؟ زنا کا بھی جو گناہ ہے، عمومیت کو پورے مجموعے میں یہ گناہ عام ہو رہا ہے اور پھیل رہا ہے، اس کا علاج اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح ہے، اور نکاح کیوں تاخیر ہو رہی ہے، نکاح میں کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے نکاحوں میں تاخیر ہو رہی ہے، اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے حیائی کی وجہ سے بے حیائی کا شکار ہو رہی ہیں اور زنا میں مبتلا ہو رہی ہیں، وہ وجوہات آپ حضرات کو وقتاً فوقتاً جمعوں میں بتایا جا رہا ہے۔ اس میں سے کئی وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نکاح کا دیر سے ہونا، جو آپ کے لیے کئی دنوں تک لڑکے لڑکیوں کو روکے رکھنا، اسی طرح اگر نکاح ہو جائے اور کچھ واقعات کی بنا پر، لڑائی جھگڑوں کی بنا پر خلا ہو جائے یا طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات ہو جائے، تو پھر عقد ثانی کرنے کے لیے دیر کی جا رہی ہے، اور اگر دیر بھی ہو جائے تو زنا ہو جائے اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا ہے، لیکن اگر عقد ثانی کے لیے کہا جائے، بیوہ عورت اگر نکاح کرتی ہے تو معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔
یہ چند ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے، نکاح کے تاخیر ہونے کی وجہ سے لوگ زنا میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا داماد جس کو ہم رشتے کے لیے تلاش کرتے ہیں وہ حسن یوسف والا ہو، حسن یوسف کا ثانی ہو، یعنی اتنا خوبصورت داماد چاہیے جو نکاح میں جو تاخیر ہو جاتی ہے، رشتوں پہ رشتے آتے ہیں لیکن اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، 200 رشتے بتائے جاتے ہیں، 300 رشتے بتائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پسند نہیں آتا۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں حسن یوسف جیسا داماد چاہیے، اور پھر قارون جیسا دولت والا چاہیے۔ اگر انڈیا کا کوئی لڑکا ہے، دیندار ہے، اخلاق والا ہے، اس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ ہمیں جو داماد چاہیے وہ باہر کنٹری کا ہونا چاہیے، گلف کنٹری کا ہونا چاہیے۔ کتنے بھی آپ رشتے دیکھ لیجئے، ہر ایک کا یہی مقصد ہے، ہر ایک کی زبان پہ یہی بات ہے کہ ہمارا داماد باہر کام کرنے والا ہو، اور بہت زیادہ مہینے میں 1 لاکھ سے 2 لاکھ 4-5 لاکھ مہینے میں کمانے والا ہو۔ اگر کوئی 30,000 40,000 دیندار ہے، کماتا ہے، اس کو رشتہ نہیں دیا جاتا۔ بچی کو ویسے ہی بٹھا کر رکھ رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے زنا بھی ہو رہے ہیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں، پرواہ نہیں۔ لیکن داماد ایسا ہونا چاہیے جو قارون کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو۔ اور پھر فرعون جیسے دبدبے والا ہو، عرفیتی حیثیت رکھتا ہو، یہ ہم دیکھ رہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ میں نے جو خطبے میں حدیث پڑھی، نبی نے فرمایا کہ داماد کو اگر تلاش کرنا ہے تو صرف دو باتوں کو سامنے رکھ کے داماد تلاش کرو، تمہاری لڑکی کی زندگی جنت سے زیادہ بہتر ہوتی۔ اذا خاطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، اگر آپ لوگوں کو کوئی ایسا داماد مل جائے جو بڑا دیندار ہو، یعنی نماز روزے کا پابند ہو، مسجد کو آتا جاتا رہتا ہو، فرائض کا اہتمام کرتا ہو، وخلقہ، اور اس کے اخلاق بہت عمدہ اخلاق ہو، بڑوں سے ملنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، اور اپنے رشتہ داروں سے رویہ کیسا اس کا رویہ ہے یہ دیکھو۔ دینہ وخلقہ، یہ دونوں ہی باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی۔ داماد اگر تلاش کرنا ہے، اپنی بیٹی کا گھر اگر جنت بنانا ہے، تو آپ کی بیٹی کا گھر پیسوں سے نہیں بنے گا، جنت نہیں بنے گا، کار سے نہیں بنے گا، عیش و عشرت سے نہیں بنے گا۔ آپ کی بیٹی کا گھر جو جنت بنے گا، اگر یہ دو داماد میں یہ 2 صفتیں ہوں گی تو ہی آپ کی بیٹی کا گھر جنت بن سکتا۔ ہر والد کو یہی فکر ہے کہ میری بیٹی کا گھر جنت والا بن جائے، سکون والا، ماحول والا بن جائے، لیکن رشتہ کیسا تلاش کر رہے ہیں ہم؟ فرعون کے مد مقابل والا ہو، قارون جیسی دولت والا ہو۔ کتنے لڑکیوں کے گھر ایسے ہیں، ایسی جگہ پہ شادی کیے ہوئے ہیں جہاں پر کتنی دولت نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کی وراثت میں دولت ملی ہوئی ہے، لیکن اگر اخلاق نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، تو آپ اپنی بیٹی سے پوچھئے کہ کیا آپ کی بیٹی کا گھر جنت بنا ہوا؟ میرے عزیزوں، نوجوانوں، گھر جو جنت گھر بنتا ہے تو اخلاق سے بنتا ہے، دین سے بنتا ہے۔ اگر کوئی شوہر ایسا ہے جس کے پاس نہ دینداری ہے، نہ اخلاق ہے، ساس سسر آ جائیں تو ان کا احترام کیسا کرنا ہے پتہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے در و دیوار سے آپ کی بیٹی کا گھر جنت بننے والا نہیں ہے، صوفوں سے، عیش و عشرت سے، اے سی سے آپ کی بیٹی کا گھر جنت بننے والا نہیں ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی کاریں ہیں، آپ کی بیٹی کا گھر جنت بننے والا نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو آپ کی بیٹی کو بھی جہنم میں رکھا ہوا ہے اور آپ کو بھی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ کیسے نبی علیہ السلام نے رشتہ تلاش کیا؟ اپنی 2 لڑکیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جن کی وجہ سے ان کا لقب ذی النورین پڑا، یعنی 2 نور والے، 2 روشن ستارے۔ اتنی محبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیارے آقا علیہ السلام سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بلایا نبی علیہ السلام کو اپنے گھر پر دعوت کے لیے بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ دعوت میں گئے،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ علیہم کے ایک ایک قدم پر نظر رکھتے، ایک ایک قدم پر نظر رکھتے۔ صحابہ غور کر رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ علیہم کے ایک ایک قدم پر کیوں نظر رکھ رہے ہیں؟ دعوت سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے ایک ایک قدم پر نظر رکھ رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عثمان، کیا یہ جو بات کہی جا رہی ہے کیا صحیح ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ ہے۔ تو فرمایا کہ کیوں ایسا آپ نے کیا؟ تو فرمایا کہ آپ ایک ایسی ہستی ہیں اور اتنے بڑے پیغمبر ہیں، میں نے آپ کو جب دعوت دیا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ آپ کے گھر سے لے کر میرے گھر تک آپ کے جتنے قدم اٹھتے رہیں گے، ہر ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو کافروں سے آزاد کرواؤں، ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو جو کافروں کی قید میں ہے ان کو آزاد کروں۔ یہ تھے اخلاق۔ آج آپ کے دامادوں سے پوچھئے، کوئی آپ سے عزت سے بات کرتے ہیں، احترام سے بات کرتے ہیں؟ مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے، میں آپ کی بیٹی کو گھر لے کے احسان کر رہا ہوں، ہاں آپ کی بیٹی میرے پاس ہے، میں آپ کی بیٹی کو پال رہا ہوں۔ ایسے دامادوں کے رویے، یہ غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہمارے گھروں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم پورے معاشرے میں ایسا ہی ہے، یہ لوگوں کو اتنا فخر ہو گیا کہ ہم احسان کر رہے کسی کا نہیں۔ یہ لوگ آپ کے ایمان کو بچا رہے ہیں۔ اگر آپ نے نکاح کیا ہے تو کوئی احسان نہیں کیا ہے، یہ آپ کی ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ جو نکاحوں کے ذریعے سے زنا سے آپ بچے ہوئے ہیں، یہ ایمان کی حفاظت آپ سے ہو رہی ہے۔ 1 لاکھ روپے چاہیے، 1.5 لاکھ روپے چاہیے، ایسے ایسے سوالات سسرال سے کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بیٹیوں کے گھر عذاب بن کر رہ گئے، اور پھر وہ خود بھی نہیں رہنا چاہتی، اور وہاں سے نکل کر موقع اگر مل جائے تو پھانسی لے لینا گوارا کر رہی ہے، لیکن شوہروں کے گھر میں ٹکنا گوارا نہیں کر رہا۔ لڑکیوں کے گھر بھی ایسے ہی ہیں، لڑکی والے بھی ایسا داماد چاہتے ہیں کہ بالکل فرعون جیسی دولت والا ایسا چاہیے، اور لڑکے والے بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جو لڑکی ہے بالکل ہمیں ایسی لڑکی چاہیے جو ہم شوہر کی خدمت کرے یا نہ کرے، لیکن سسرال کی خدمت، ساس کی خدمت کرے اور سسر کی خدمت کرے۔ اس سے ہمارے بیٹے کی دین کی حفاظت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ بات کی بات، جس کی وجہ سے میرے عزیز و نوجوانوں خلے اور طلاق کی نوبتیں اتنی آ رہی ہیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کورٹوں میں جا کر دیکھیے، پولیس اسٹیشنوں میں جا کر دیکھیے، نکاح کروانا اب فی مقصد نہیں رہ گیا ہے، بلکہ نکاح ہونے کے بعد 1-2 دن میں ایسے طلاق، 1-2 دن میں خلے کے واقعات ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی گڑ گڑانے لگتا ہے۔ چند دن پہلے مجھے ایک جگہ بلایا گیا، میں وہاں پر گیا ہوا تھا، ایک وکیل صاحب مجھے بلائے، خلے کی کاروائی کرنا ہے۔ وہاں پر میں جا کر پوچھا، لڑکی والوں سے پہلے میں بات کیا تو لڑکی والے بتا رہے تھے کہ ہمارا جو داماد ہے بہت بڑا ظالم ہے اور بہت زیادہ تکلیفیں دیتا ہے، بچی کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، بہت ساری باتیں بتائے۔ اب کیونکہ ایک طرف کی بات تو سن کے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، لہذا ان لوگوں کو بھجا دینے کے بعد میں دوبارہ وہ لڑکے کو بلا کے پوچھا تو وہ بتایا کہ یہ جو لڑکی والے ہیں یہ کڑپا کے رہنے والے ہیں۔ کہاں کے رہنے والے؟ کڑپا کے رہنے والے ہیں، اور کڑپا کے لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں اور مارکیٹوں میں بم وغیرہ بکتے ہیں اور گولیاں وغیرہ ان کے پاس بالکل عام ہیں، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گھر داماد بن کر رہوں، اور یہ لوگ جیسا بولے میں ویسا کروں، اور میں بالکل میرا تعلق اچھے گھرانے سے ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں بیوی کے پاس ان کے گھر کا داماد بن کر رہوں، لہذا میں میری بیوی کو یہاں پر عزت سے رکھ رہا تھا، لیکن وہ جبر کر رہے ہیں اور یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں 2 کروڑ کی جائیداد دیں گے، 1 کروڑ کی جائیداد دیں گے، لیکن ہماری لڑکی جیسا بولے ویسا سننا۔ اب میں تو ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، وہ لوگ میرے گھر پر بھی آگے بہت مار پیٹ کرے،
لہٰذا میں اب ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اب ان کو بھیجا دینے کے بعد میں وہ لڑکی والوں سے بات کیا تو وہ لڑکی والے یہ بات بولے کہ 6 مہینے میں آپ نیوز دیکھیے، ہم اس کو ختم کرنے والے، میرے سامنے بتا رہے۔ تو میرے عزیز و نوجوانوں، بتانے کا مقصد ہے کہ ہم نے رشتوں کو تلاش کرنے میں نبی علیہ السلام کی سنت کو مد نظر نہیں رکھا۔ اگر رکھا بھی ہے تو ہم نے ہماری بیٹیوں کی ایسی تربیت نہیں کی۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ہم خود نبی کو اور نبی کی تعلیمات کو پسند نہیں فرماتے۔ اس حدیث میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہن، زوجو، یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کو حکم دے رہے ہیں۔ اب جو نبی کا حکم ہوتا ہے امت پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو کر کر ہی رہے۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ، اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں اگر تم فوز و فلاح چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تم پر ضروری اور واجب ہے۔ ہم دنیا داری کو دیکھتے ہیں، دینداری دور دور تک مد نظر نہیں ہے، جس کی وجہ سے روز بروز ہر 2 دن میں خلے کے واقعات، ہر 2 دن میں طلاق کے واقعات، کوئی سننے کے لیے راضی نہیں ہے، کوئی ماننے کے لیے راضی نہیں ہے۔ 5 گھنٹے سمجھایا، 5 گھنٹے کے بعد 5 گھنٹے تک بھی کوئی نہیں مانے، اور پھر باہر بھی چاقو وغیرہ لے کے آئے تھے۔ پوری پبلک کو بھجا دینے کے بعد پھر کارروائی کرنا پڑا۔ 2 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ جو گناہ ہے میرے عزیز و نوجوانوں بہت عام ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر خراب ہو رہے ہیں، ہماری بچیوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، لڑکوں کے شادی کرنے کے بعد ان کی زندگیاں اجیرن بن کر رہ گئی ہیں۔ ہمیں آخر سوچ کیوں نہیں آتی، سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اللہ کے نبی نے جو باتیں بتائی ہیں اگر ہم اس پر عمل کرتے، دینداری کو سامنے رکھتے یا پھر ان کے اخلاق کو دیکھتے، کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ جہاں پر بچہ، جس رشتے میں آپ محلے میں بچے کو دیکھ رہے ہیں، رشتے کے لیے تلاش کر رہے ہیں، وہاں پر آپ فجر کی نماز میں جا کے دیکھیے بچے کو، وہ بچہ فجر کی نماز میں آتا ہے یا نہیں آتا، مغرب کی نماز میں آتا ہے یا نہیں آتا، عصر کی عشاء کی نماز میں آتا ہے یا نہیں آتا، یا پھر جہاں پر جاب کرتا ہے وہاں جا کے دیکھیے نماز میں آتا ہے یا نہیں آتا، مسجد میں آپ جا کے دیکھیے۔ غیروں سے کیا معلوم کریں گے آپ؟ پڑوسی تو بچے کے بارے میں اچھا ہی بتائیں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دینہ، اس کے دین کو دیکھو۔ کہاں دیکھا جاتا ہے دین کو؟ مسجد میں جا کر دیکھیے آپ۔ وخلقہ، اور اس کے اخلاق معلوم کریے۔ اخلاق کیسے معلوم ہوں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کسی کے اخلاق معلوم کرنا ہے تو اس کو کسی کے ساتھ یا تو سفر کرواؤ یا خود سفر کر کر دیکھو، وہ تمہارے ساتھ کیسا سفر کرتا ہے، تمہارا خیال کرتا ہے یا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بتایا کہ کیسے تعلیمات ہوتے ہیں، کیسے رشتے کو تلاش کیا جاتا ہے۔ ایک تو ہمیں طریقہ ہی نہیں ہے کہ کیسے تلاش کیا جاتا، کمائی کتنا کمائی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ آج ہر نوجوان کے اندر تعلیم ہے، آج ہر مسجد میں بھی تعلیم بتائی جاتی ہے، ہر جگہ کوئی بھی ایسا لڑکا نہیں ہے جو دین سے اور دینداری سے خالی۔ ہر ایک کو نالج ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ علم ہے، ہر ایک کو معلومات ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ چاہتے ہی نہیں۔ اللہ نے ان کی مثال بیان فرمائی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جن کے اوپر توریت کتاب نازل کی گئی، بنی اسرائیل پر توریت کتاب اللہ نے نازل فرمائی تھی، لیکن وہ لوگ وہی احکامات قبول کرتے تھے جو انہیں سمجھ میں آتے تھے، ان احکامات کو رد کرتے تھے جو انہیں سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ اللہ نے ان کی مثال فرمائی کہ وہ گدھوں کی مانند تھی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ وہ ایسے گدھے ہیں جو علم کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ کسی گدھے کے اوپر کوئی کتاب رکھ دیجئے، وہ صرف اٹھا لے کے پھر رہا، اندر نہیں اتری کوئی بات، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ گدھے کی مثال ہے۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا علم تو ہے، جانتا ہے سب کچھ، لیکن عمل نہیں کرتا۔ آج کون نوجوان ہے جو علم کے بارے میں نہیں جانتا؟ آپ کسی سے علم کے بارے میں بحث کریے، ہر نوجوان آپ کے سامنے 1-2 بڑے حدیثیں سنائے گا،
ہر دو باتوں میں حدیثیں سنا کر بحث کرنا شروع کر دے گا، کس کے پاس علم نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا مثلہم کمثل الکلب، اس کی مثال ایسی ہے، ایسے کتے کی مثال ہے جو ہمیشہ اپنی زبان لٹکاتے رہتا ہے۔ صرف دولت دولت، اٹھے تو دولت، بیٹھے تو دولت، جہیز میں دولت چاہیے، لڑکی کے گھر والوں سے پیسے چاہیے، باہر جاب کے لیے پیسے چاہیے۔ جیسا اللہ نے فرمایا کہ ایک ہوس والا کتا ہے جو اگر دولت مل جائے، بھوک مل جائے تب بھی زبان لٹکاتے پھرتا ہے، بھوکا رہے تب بھی زبان لٹکے ہوا پھرتے رہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے مثالیں بیان فرمائی۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ایسی مثالیں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی امت کو آگاہ فرماتے ہیں، ایمان والوں کو آگاہ فرماتے ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ نشانیاں، یہ واقعات، یہ قصے اس وجہ سے ہیں تاکہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جن کو میں نے عقل دی ہے، جو ایمان والے ہیں، وہ ان آیاتوں پر غور کریں اور اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ان حالات میں ہم گھرے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے جو زنا کا گناہ ہے بالکل عام ہو رہا ہے اور ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہے، رشتوں کو بچانے کی فکر نہیں ہے، رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں اور پھر اس زنا کے گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز و نوجوانوں، زیادہ کچھ بتانا مقصد نہیں ہے، بس یہی التجا کی جاتی ہے کہ جہاں پر بھی پہلے اپنی لڑکی کا رشتہ اگر کیا جائے تو ایسے دامادوں کو دیکھیں جن کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور دینداری بھی اچھی ہو، کیونکہ آپ کی بچی کے ذریعے سے جو نسل دنیا میں وجود میں آنے والی ہے اس کا تعلق دین سے بھی ہو اور دنیا داری سے بھی ہو۔ اگر کسی کے اخلاق اچھے ہوں گے تو وہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنی دنیا بنا لے گا، اور کسی کا دین اچھا ہوگا تو اپنے دین کے ذریعے سے اپنی بیوی کو بھی دین پہ داخل کرے گا، دین کی باتیں بتائے گا اور اپنی نسل تک دین پہنچائے گا، اور دین کے ذریعے سے اس کی آخرت سنور سکتی۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا دین بھی بن سکتا ہے، آپ کی آخرت بھی بن سکتی ہے اور آپ کی زندگی کی دنیا بھی بدل سکتی ہے۔ اسی لیے میں سبھی حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایک دیندار بن جائیں، کچھ کمیاں رہ جائیں تو اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، بڑے معاف